لیکن بھارت اور پاکستان کے حوالے سے بھی کل ایک ڈرامائی تبدیلی جو ہے وہ دیکھنے کو ملی ہے، اور گرمی آنے سے پہلے ہی گرماہٹ جو ہے وہ دونوں رشتوں کے اندر دیکھنے کو ملی ہے۔ کل اچانک سے دونوں فوجیوں کے ڈی جی ایم اوز کی طرف سے مشترکہ بیان سامنے آیا ہے، جس کے بعد سیاست نہ صرف ملک کے اندر گرم ہوئی ہے بلکہ جموں کشمیر کی سبھی سیاسی جماعتوں اور علیحدگی پسند جماعتوں نے اس فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے اور کہا کہ یہ یہاں نہ رکے بلکہ اور آگے جائے۔ تو ہندوستان اور پاکستان کے درمیان مدتوں بعد مذاکرات کا ہوا آغاز۔ کل ڈی جی ایم او سطح کے مذاکرات ہوئے، فون پر ہوئی، باضابطہ طور پر ٹیبل شیئر نہیں کیا گیا، فون کے ذریعے بات چیت ہوئی، اور یہ ہاٹ لائن کے ذریعے بات چیت میں سب سے بڑا جو اہم فیصلہ ہوا کہ جو 2003 کا معاہدہ تھا سیز فائر کو لے کر کے، ہم اس کو عملی جامہ پھر سے پہنانے کی کوشش کریں گے۔ دونوں ملک اس پر راضی ہو گئے اور دونوں طرف سے یہ طے کیا گیا کہ ہم آگے بھی بات چیت کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔ ہندوستان اور پاکستان کے درمیان جب یہ سلسلہ ایک چھوٹی سی دیوار اور چھوٹی سی کھڑکی امید کی نظر آئی، جہاں سے اب لگتا ہے کہ ایک نئی تصویر بنے گی ہندوستان اور پاکستان کے رشتے میں۔ اب تک کے جو کھٹاس یا کھٹائی کی جو تصویر دیکھی گئی تھی اس میں کہیں نہ کہیں کمی آتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے، لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ مدتوں بعد ہندوستان اور پاکستان کے درمیان جب یہ تصویر دیکھنے کو ملی، پوری دنیا ایک ساتھ اس کا خیر مقدم کرتی ہوئی دکھائی دی۔ سب سے پہلے اقوام متحدہ کی طرف سے بیان جاری کیا گیا، یو این جنرل سیکریٹری کی طرف سے انہوں نے اس فیصلے کا خیر مقدم کیا اور کہا کہ بات چیت ہی واحد مسئلے کا حل ہے، اس لیے ہندوستان پاکستان نے اگر سیز فائر معاہدے پر بات چیت کی ہے اور دونوں اس پر تیار ہے تو ہم پوری دنیا میں، خاص طور سے لبنان ہو، ملک شام ہو، عراق ہو اور دیگر جو خطے ہیں جہاں تنازعات ہیں، وہاں سب سے بڑی بات جو ہم کر رہے ہیں وہ سیز فائر کو لے کر ہی کر رہے ہیں، اور ہندوستان پاکستان کے درمیان اگر یہ ہوا ہے تو یہ خوش آئند خبر ہے۔ دوسری طرف امریکہ کی طرف سے بھی باضابطہ طور پر وائٹ ہاؤس نے اس کا خیر مقدم کیا ہے، اور وائٹ ہاؤس نے کہا کہ یہ ایک مثبت قدم ہے اور ہم اس کے حق میں ہیں۔ ہندوستان پاکستان کو جو بھی مسئلے ہیں بات چیت کے ذریعے ہی حل کرنا چاہیے۔ جموں کشمیر کے سیاسی لیڈران نے بھی پرجوش انداز میں اس کا خیر مقدم کیا۔ محبوبہ مفتی ہوں، عمر عبداللہ ہوں، فاروق عبداللہ ہوں، سب کے سب نے ایک زبان ہو کر کے اس فیصلے کا اور اس بات چیت کا اور اس معاہدے کا خیر مقدم کیا ہے، کیونکہ سبوں کو یہی امید تھی کہ جلد سے جلد ہندوستان اور پاکستان کے درمیان بات چیت کے ذریعے رشتے خوشگوار ہوں اور بحال ہوں۔ تو ایسے میں یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے کہ نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر یعنی قومی سلامتی کے جو مشیر ہے اجیت ڈوبھال اور وزیر اعظم پاکستان کے جو معاون خاص برائے نیشنل سیکیورٹی اور اسٹریٹجیکل پلاننگ ہے ایم یوسف، ان کے بیچ پچھلے 2 مہینوں کے دوران کئی بار بات چیت ہوئی ہے۔ یہ بات جو ہے یہ عالمی اداروں کی طرف سے کہی جا رہی ہے اور مانا جا رہا ہے کہ دونوں این ایس ایز کے بیچ بات چیت کا ہی یہ نتیجہ ہے کہ ڈی جی ایم او سطح کی بات چیت ہوئی ہے اور ڈی جی ایم او سطح کے دوران یہ فیصلہ جو ہے وہ لیا گیا ہے۔ یعنی درپردہ مذاکرات، اور درپردہ مذاکرات کا ہی حصہ یہ ہے کہ اس بار جو کچھ ہوا ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ ایک تو یہ باتیں بڑی امپورٹنٹ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ وائٹ ہاؤس کے جو پریس سیکرٹری کا بیان ہے وہ آپ کو پہلے ہی آصف نے بتا دیا ہے، اور جموں کشمیر کی سیاسی اور جماعتیں جو ہیں اور اس میں علیحدگی پسند جماعت حریت کانفرنس نے بھی اس کا خیر مقدم کیا ہے۔ فاروق عبداللہ کس طریقے سے اس بیان کو دیکھتے ہیں، ذرا یہ بھی آپ دیکھ لیجئے، اور ساتھ ساتھ کچھ اور ریئیکشنز بھی ہیں، ان کو بھی ذرا سن لیتے ہیں۔ یہاں پہ بھی بہت اچھی خبر ہے کہ پاکستان اور ہندوستان کی جو بارڈرز ہیں ان پہ اب گولہ باری نہیں ہوگی، اور جو ہمارے مصیبتیں ہم نے دیکھی ہیں، موتیں دیکھی ہیں ہمارے لوگوں کی، گھر اڑتے دیکھے، بچے اور عورتیں اور مرد مرتے دیکھے، وہی حال پار بھی ہوگا، اور فوجی جوان ادھر بھی مرے وہاں بھی مرے۔ تو یہ بہت اچھی خبر ہے کہ یہ ایک معاملہ طے ہو رہا ہے، پیار سے ہو رہا ہے، کوشش کر رہے ہیں کہ دونوں دیشوں میں امن آئے۔ مجھے یہ یاد ہے کہ جب واجپئی جی آئے تھے کشمیر اور انہوں نے کہا تھا کہ دوست بدلائے جا سکتے ہیں، پڑوسی بدلائے نہیں جا سکتے۔ پڑوسی کے ساتھ اگر ہم دوستی میں رہیں گے، وہ ہمارے ساتھ دوستی میں رہیں گے، دونوں ترقی کریں گے، اور اگر دوستی میں نہیں رہے تو دونوں کی ترقی سست ہو جائے گی۔ کووڈ وائرس نے تو پہلے ہی ساری دنیا کو نقصان پہنچایا ہے، اور یہ اچھی بات ہے کہ دونوں بڑے ملک ہیں، نیوکلیئر پاور ہے، ایک اچھی شروعات ہے، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ جب پردھان منتری مودی جی افغانستان گئے تھے
اور وہ وہاں پر واپس جب آئے تھے تو واپس آ کر وہ لاہور میں رکے تھے اور نواز شریف سے بات کی تو ہمیں امید تھی کہ ایک نیا راستہ کھلے گا، مگر اس وقت نہیں ہوا۔ میں امید کرتا ہوں کہ اب دونوں پردھان منتری جو ہیں وہ ایک نئی راستہ لیں گے جس میں دونوں ملک آباد ہوں گے اور جموں کشمیر کا بھی سمسیا جو ہے وہ سلجھ جائے گی۔ لیکن جو جوائنٹ آج کے رات سے ہی لاگو ہو جائے گا، یہ تو اور بھی اچھی بات ہے کہ امن آنے لگا ہے۔ ہمارے لوگ جو سرحدوں پہ رہ رہے ہیں، بارڈر پہ رہ رہے ہیں، وہ ایک سانس جو ہے لے سکیں گے، امن کا سانس لے سکیں گے۔ کیا ہم لوگ پاکستان پہ اب تک کا جو پاکستان کا اتہاس ہے اس کو اگر سر دیکھیے، ان کو ہندوستان پہ بھروسہ نہیں ہے اور ہم کو پاکستان پہ بھروسہ نہیں، وہ ایک پرانی چیز ہے، مگر کبھی تو بھروسہ کرنا پڑے گا، کیونکہ اگر اسی طرح چلتے رہے تو بربادی تو ہوئے گی۔ اس بربادی کو روکنے کے لیے ایک نیا راستہ اختیار کریں۔ Statement between India and Pakistan that the two countries have agreed to maintain strict observance of a ceasefire along the line of control starting on February 25th. This is a positive step towards greater peace and stability in South Asia, which is in our shared interest, and we encourage both countries to keep building upon this progress. Just to say that the Secretary General is encouraged by the joint statement issued by the militaries of India and Pakistan on their agreement to observing the ceasefire at the line of control in Kashmir and engaging through established mechanisms. He hopes that this positive step will provide an opportunity for further dialogue. And چلیے، فاروق عبداللہ اور وائٹ ہاؤس کی پریس سیکرٹری، اس کے بعد اقوام متحدہ کی طرف سے بیان، تینوں بیان اس وقت سامنے آئے ہیں جب ایک ڈرامائی تبدیلی دیکھنے کو ملی کہ دونوں فوجی ڈی جی ایم اوز کی بات چیت ہوئی۔ اس میں یہ طے پایا گیا کہ 2003 میں جو ناجنگ معاہدے پر دستخط کیے گئے تھے، جو سیز فائر ایگریمنٹ ہوا تھا، اس کو نفاذ عمل میں لایا جائے گا اور وہ سختی کے ساتھ کاربند ہوگا۔ وہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے، کل سے شروع ہو گئی ہے، لیکن یہ سارا معاملہ کب چل رہا ہے؟ آج بالاکوٹ ایئر سٹرائک کی برسی بھی ہے، تو اس کو ذرا دیکھیے گا کہ کس طریقے سے سچویشن بدل رہی ہے اور کس طریقے سے ہوا بھی بدل رہی ہے ہر گزرتے دن کے ساتھ۔